مجھے یہ ساری باتیں خود جمیل اختر نے بتائی تھی۔ زیبا نے تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے کہا، کوئی 7 ماہ قبل اچانک ہماری اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے اپنے تایا کا گھر چھوڑے 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ آپ لوگوں کو کہاں ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ طالب حسین نے بتایا، ہم منٹو پارک لاہور گئے ہوئے تھے، وہیں وہ بھی نظر آ گیا۔ اگرچہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ خاصا تبدیل ہو گیا تھا، مگر زیبا نے اسے فوراً پہچان لیا اور وہ بھی ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف چلا آیا تھا۔ پھر وہ اپنے ساتھ گجرات اپنے گھر لے گیا۔ وہ بھیڑی گلی کے ایک مکان میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ ہم نے اسے اپنا ایڈریس بھی لکھ کر دیا کیونکہ ہماری رہائش تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے ہم کہیں اور رہتے تھے، اب یہاں مشین محلہ نمبر 2 میں رہتے ہیں، زیبا نے بتایا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر آنے لگا، مہینے میں 1 آدھ چکر ضرور لگاتا تھا، طالب حسین نے کہا۔ اور جب بھی آتا زیبا کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا خسر پسر کرتا رہتا تھا۔ اسی خسر پسر نے اسے بیچارے کی جان لے لی، جانے کیسی کیسی پٹیاں پڑھاتی رہی ہے اسے۔ لو جی کر لو گل، زیبن ہاتھ نچا کر بولی۔ میں نے کیا پٹیاں پڑھانا تھی؟ بلا حق کے لئی آواز اٹھانا کون سی بری بات ہے؟ میں نے کیا غلط کیا جو جمیل کو اصل حالات سے باخبر کر دیا؟ اپنی محنت کا نتیجہ بھی دیکھ لو پھر، طالب حسین نے کہا۔ جوان جہان گیا دنیا سے۔ میں نے ان کی باہمی تکرار میں مداخلت کرتے ہوئے زیبن سے پوچھا، تم نے کون سے حالات سے جمیل کو باخبر کیا تھا؟ وہ بولی، او جناب، میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا تایا بہت مکار ہے اور بے ایمان شخص ہے۔ اس کی بیوی اور اولادیں جن زمینوں پر کمائی پر عیش کر رہے ہیں وہ سب کچھ دراصل اسی کا ہے۔ اسے اپنے حق کے اصول کے لڑنا چاہیے۔ وہ عدالت میں کیس کر دے، میں خود گواہی دوں گی اس کی حمایت میں۔ اسے کسی بھی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے تمہاری تجویز پر عمل کیا؟ زیبن نے بتایا، پہلے تو اسے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا۔ میں ایک بار اسے اپنے ساتھ لے کر کڑیاں والا بھی گئی تھی اور وہاں کے دیرینہ رہائشیوں اس بارے میں اس کے سامنے پوچھا تھا۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کی تھی۔ بس ایک مزارہ ایسا شخص تھا جو اپنی راگنی گا رہا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ وہ زمینیں رانا نواز شلی کی ملکیت ہیں اور امانت علی کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی مدد کی خاطر وہ زمینیں سے دے رکھی تھی، ورنہ ان کا اصلی مالک نواز شلی ہی تھا۔ میں نے جمیل اختر کو سمجھایا کہ یہ سب اس کے تایا کی چال ہے۔ امانت علی کی زمینوں کے کاغذات اس کے قبضے میں تھے۔ اس نے یقیناً کاغذات میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ اگر جمیل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ٹھوس ثبوت بھی ہے اس بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے؟ عدالت ثبوت کے بغیر کارروائی نہیں کرتی۔ ثبوت تو کوئی نہیں ہے جناب، پورا پنڈ گواہی دے سکتا ہے اس بات کی۔ گواہی سے زیادہ اہمیت دستاویزی ثبوت کی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اگر تمہارے مفروضے کے مطابق نواز شلی نے بھائی کی زمینیں اپنے نام منتقل کرانے کے لیے کوئی گڑبڑ کر رکھی تھی تو جمیل کو سوائے مشکلات کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ وہ بھی یہی بات کہہ رہا تھا، طالب حسین نے بتایا۔ زیبا نے اسے کہا تھا کہ عدالت میں جانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ اپنے تایا سے ملے گا، مگر میں اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس طرح اس کا تایا ہوشیار ہو جاتا۔ میرا موقف یہ تھا کہ بے خبری میں سے عدالت میں گھسیٹا جائے۔ گزشتہ ہفتے کو ہمارے یہاں آیا تھا، میں پوری رات اسے یہی سمجھاتی رہی۔ دوسرے روز دوپہر کا کھانا کھا کر جانے لگا تو میں نے ایک مرتبہ پھر اسے تاکید کی کہ سیدھا گھر جائے اور یہ کہ لالا موسیٰ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری بات ماننے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر اللہ جانے وہ لالا موسیٰ نواز شلی کے پاس کیوں چلا گیا؟ میں نے پوچھا، تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہارے یہاں سے سیدھا لالا موسیٰ ہی گیا تھا؟ وہ گڑبڑا کے پھر سنبھل کر بولی، آپ انہوں نے بتایا کہ اس کی لاش لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، جمیل نے تمہیں یہ تو بتایا ہوگا کہ نواز شلی کا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے اتنا عرصہ کہاں گزارا تھا؟ وہ لالا موسیٰ سے سیدھا راولپنڈی چلا گیا تھا۔ وہاں کچھ عرصہ ایک ہوٹل میں برتن مانجتا رہا، پھر حسن ابدال کی طرف نکل گیا۔ وہاں بھی دن نہیں لگا تو گجرات چلا آیا۔ 5 سال سے وہیں تھا، پنکھوں کے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا اور بھیڑی گلی۔ میں نے زیبن کی بات قطع کرتے ہوئے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا، پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے جمیل اختر کا قتل رانا نواز شلی نے ہی کیا ہے؟ مجھے تو پکا یقین ہے جناب، زیبن جلدی سے بولی۔ طالب حسین بولا، اگر اس نے خود قتل نہیں کیا تو کسی سے کروایا ضرور ہوگا۔ لالا موسیٰ میں جمیل کا کوئی اور دشمن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ مقتول جمیل اختر کی لاش لالا موسیٰ کے سرکاری اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے۔ اگرچہ اس کے اصل وارث نواز شلی ہیں، لیکن اگر وہ کسی طرح بھی اس قتل میں ملوث ثابت ہو جاتا ہے تو پھر لاش اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں آپ جمیل کی لاش حاصل کرنا چاہیں گے؟ تم اپنے طور پر؟ زیبن جلدی سے بولی، نہیں جناب، آپ ہمیں لاش دیں گے، ہم یہاں اپنے قبرستان میں اسے دفن کریں گے۔ 2-4 رسمی سوالات پوچھنے کے بعد ہم واپس لالا موسیٰ آ گئے۔ اگلے روز میں نے ASI احمد حسن کو ساتھ لیا اور غلہ منڈی پہنچ گیا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے جان پہچان بھی محدود تھی۔ نواز شلی کی دکان ڈھونڈنے مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ ایک بہت بڑی دکان کی پیشانی پر رانا نواز شلی اینڈ سنز کا بورڈ آویزہ تھا۔ نیچے لکھا تھا، گندم، چاول، گڑ اور تمام دالوں کے تھوک ویپاری۔ ظاہرہ اتنی بڑی غلہ منڈی میں وہ پرچون کی دکان تو کھول نہیں سکتا تھا۔
دکان خاصی بڑی تھی جس کے سامنے والا حصہ دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پچھلے حصے میں اناج کا گودام تھا جہاں فرش سے چھت تک بوریاں ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی تھی۔ دکان کے دفتر والے حصے میں چند افراد موجود تھے جن میں رانا نوازش علی نمایاں نظر آ رہا تھا۔ دکان کے باہر 2 ٹرکوں پر مال لادا جا رہا تھا۔ مزدور اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں اٹھائے ٹرکوں پر چڑھ رہے تھے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی نوازش علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قداور اور قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے لگ بھگ لگایا۔ کن پٹیوں سے اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، مگر مجموعی طور پر وہ چاقو چوبند اور فٹ نظر آتا تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی پہلے وہ چونکا تھا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آئیے تھانے صاحب، اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر اپنے سامنے خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، تشریف رکھیں جناب۔ میں نے کہا، ہم تشریف رکھنے نہیں آئے رانا صاحب۔ پھر تنقیدی نظروں سے دفتری ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں کوئی منشی ٹائپ شخص میز پر مختلف قسم کی فائلیں سجائے حساب کتاب میں مصروف تھا، جو ہمیں دیکھتے ہی کام چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ باقی 2 افراد ملاقاتی نظر آتے تھے، ہو سکتا ہے وہ رانا نوازش علی کی پارٹیاں ہوں۔ میں نے بغور ہر چیز کو دیکھنے کے بعد رانا نوازش علی کی طرف مڑ کر کہا، میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا آیا ہوں، حکم کریں آپ، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے بولا، آپ بیٹھے تو صحیح۔ میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ضروری باتیں سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ میری بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ دفتر سے مولی کا ایک اور کمرہ تھا۔ میں نے ایسے کو دفتر میں ہی چھوڑا اور خود نوازش علی کے ساتھ اندرونی کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی سیٹنگ سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آرام کرنے کا کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ جہازی سائز کا پلنگ بچھا ہوا تھا، دوسری جانب صوفے لگے ہوئے تھے جن کے آگے ایک میز بھی موجود تھی۔ ہم صوفوں پر بیٹھ چکے تو نوازش علی نے پوچھا، ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیں گے آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ ویسے موسم تو گرم کا ہی ہو رہا ہے، چائے منگواؤں یا کستوری والا دودھ؟ باتیں تو ہوتی رہیں گی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اس وقت میں آن ڈیوٹی ہوں۔ وہ بجھ کر رہ گیا، پھر بولا، جیسے آپ کی مرضی، خیر آپ بتائیں کس سلسلے میں میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، آپ جمیل اختر کو تو جانتے ہوں گے۔ کون جمیل اختر؟ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا کر گزر گیا۔ میں نے کہا، وہی جمیل اختر جو آپ کے چھوٹے بھائی امانت علی کی اکلوتی اولاد تھا اور آپ اسے کڑیاں والا سے لے کر اپنے گھر آئے تھے، کچھ یاد آیا؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، پھر بولا، ہاں وہ میرا بھتیجا لیکن بہت جذباتی اور بیوقوف ہے۔ میں نے سنا کچھ عرصہ قبل گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ ہاں، میں نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ نوازش علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ میری دکان کا مال پورے ملک میں جاتا ہے، میں نے تمام دکانداروں اور ٹرک ڈرائیوروں کو بھی کہہ رکھا تھا کہ آتے جاتے آنکھیں کھلی رکھیں اور جیسے ہی جمیل نظر آئے اسے فوراً لے کر میرے پاس آئیں۔ اس کے لہجے کا کھوکھلاپن بتا رہا تھا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے طنزی انداز میں کہا، آپ تو اس کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوئے ہوں گے، کیا پوچھتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے جمیل کو ڈھونڈنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ پھر وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ناگواری سے بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں رانا صاحب۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ گزشتہ اتوار 4 دسمبر کے دوپہر کے بعد جمیل اختر آپ سے ملنے آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بدستور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میں نے تو جمیل کو 8 سال سے دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اسی رات یعنی 4 دسمبر کو کسی نے جمیل اختر کو قتل کر کے ریلوے لائن کے پاس پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس کی لاش سرکاری اسپتال میں رکھی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا، پل کے چپکائے بغیر بولا، قاتل کو گرفتار کر لیا آپ نے؟ اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جی میرا قاتل سے کیا تعلق واسطہ؟ آپ سے زیادہ واسطہ اور کس کا ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ میں نے کہا، آپ نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور سے کروایا ہے یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ آپ مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے میں نے بہت سا مواد جمع کر لیا ہے۔ آپ شرافت سے گرفتاری دے رہے ہیں یا ہمیں اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ میرا تجربہ تھا کہ رانا نوازش جیسے بااثر اور طاقتور لوگ خود ایسے کام نہیں کرتے بلکہ اپنے ملازمین یا کرائے کے بندوں سے کام لیتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ ڈرا دھمکا کر رانا نوازش علی سے اصلیت اگلوا لوں گا، مگر وہ قتل والی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ غصے سے بولا، آپ کو کسی میرے خلاف غلط خبر دی ہے؟ میں نے کہا، حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے اور میں بھی اپنی تفتیش سے سمجھ چکا ہوں، بس چند کڑیاں باقی ہیں وہ آپ ملا دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ زیب النساء نے مجھے سارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، میں کل ہی جیلم اس سے مل کر آیا ہوں۔ اچھا، وہ لالچی عورت، اس نے حکایت سے ایک طرف تھوک دیا، اس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں کسی کے بھڑکانے میں نہیں آتا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے اپنی تفتیش پر بھروسہ ہے
اور میری تفتیش مجھے سمجھا رہی ہے کہ قاتل آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ دھمکی آپ کسی اور کو جا کر دیں، میں ایسی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، میں اس شہر کا ایک معزز کاروباری آدمی ہوں، پشاور سے کراچی تک میری ایک ساکھ ہے، آپ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ قاتلوں کے ساتھ میں کسی روح رعایت کا قائل نہیں ہوں، میں نے کہا۔ 2 منٹ کے اندر فیصلہ کر لیں، اپنے قدموں پر چل کر تھانے جانا ہے یا ٹانگے۔ میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت اس وقت دیکھنے کے قابل تھی، زندگی میں کسی نے اس لہجے میں بات نہ کی ہوگی۔ وہ تل ملا کر بولا، میرا نام نوازش علی ہے، میری رگوں میں راجپوت خون دوڑ رہا ہے، آپ مجھ سے متھا لگا کر پچھتائیں گے ملک صاحب۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، راجپوت خون پر فخر کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر کسی بے گناہ کی جان لینے کا حق آپ کو نہیں۔ پھر میں نے آواز دے کر ASI کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے پوچھا، باہر کیا پوزیشن ہے احمد حسن؟ تھوڑی سی ہلچل ہے ملک صاحب۔ میں نے اس ہلچل کی وضاحت کرنے کو قائس نے بتایا کہ ملک صاحب آپ کے اندر آتے ہی منشی ٹائپ شخص اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، پھر سے ٹرکوں کے پاس کھڑے ایک تنہمت شخص کے کان میں کچھ کہا۔ بات سننے کے بعد اس شخص نے مشکوک نظروں سے اندر دفتر میں مجھے دیکھا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ منشی واپس آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باقی 2 افراد بھی اٹھ کر دفتر سے نکل گئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کہیں نزدیکی ٹہلنے گئے ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، یہ اپنا رانا صاحب تعاون کے لیے تیار نہیں، ان کو تھانے لے جانا پڑے گا۔ نوازش علی میرے تیوروں سے سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ قدرے نرم پڑتے ہوئے اس نے کہا، جناب میں تو قانون سے ہمیشہ تعاون کرتا آیا ہوں، آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں اس لیے۔ ہتھکڑی نکالو احمد حسن۔ میں نے نوازش علی کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے ASI کو حکم دیا۔ نوازش علی رجاجت سے بولا، آپ تو خام خواہ ناراض ہو گئے ملک صاحب، آپ چاہے تو ہمارے درمیان دوستی ہو سکتی ہے، میں یاروں کا یار ہوں، آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک تگڑی رشوت کی پیشکش کی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ جمیل اختر کو اس نے قتل کروایا تھا۔ میں نے ASI کو حکم دیا کہ گرفتار کر لو اسے۔ ASI ہتھکڑی لے کر نوازش علی کی جانب بڑھا تو اس نے رشوت کی رقم دگنی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ بھی کم ہو تو میں نے کڑک کر کہا، تم نے سنا نہیں احمد حسن، فوراً گرفتار کر لو اسے۔ نوازش علی کو اپنی دولت پر بڑا مان تھا، میرے لہجے کی سختی برقرار رہی تو اس کا سارا مان خاک میں مل گیا۔ اس کے چہرے پر شدت توہین کی سرخی نمودار ہوئی۔ پھر وہ مجھ سے اپنے تعلقات کا روب جمانے کی اونچی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات سے مروب ہوئے بغیر کہا، رانا جی عزت اور ذلت صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اپنے اونچے تعلقات کی دھمکیاں تم کسی اور کو دینا، میں ہمیشہ اپنا استعفیٰ جیب میں رکھتا ہوں۔ ASI نے میرے حکم کی تعمیل میں نوازش علی کو آہنی زیور پہنا دیا تو پہلی مرتبہ مجھے اس کے چہرے پر فکر کے سائے نظر آئے۔ وہ میرے گھٹنوں کو چھو کر رو دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب اس غلہ منڈی میں میری بڑی عزت ہے، لوگ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی دے کر کیا سوچیں گے، میں تو جیتے جی مارا جاؤں گا، نہ مر سکا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں آپ کے ساتھ تھانے چلنے کو تیار ہوں، مگر ہتھکڑی کھول دیں، بس میرا اتنا سا سوال ہے۔ اس وقت ہم دونوں اکیلے ہی تھے۔ ASI میرے اشارے پر منشی کو گرفتار کرنے بیرونی دفتر جا چکا تھا۔ منشی کی ذات بھی شک سے پاک نہیں رہی تھی۔ ASI نے اس کی جس حرکت کا ذکر کیا تھا میری نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ رانا نوازش علی کی حالت سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت اگر اس کے سامنے مناسب چارہ پھینکا جائے تو وہ بآسانی نگل لے گا اور بہت سی کام کی باتیں اگل دے گا۔ میں نے ایک آزمودہ حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، رانا صاحب میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ جمیل اختر آپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، اس لیے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ مجھے حقیقت سے آگاہ کر کے اپنی پوزیشن صاف کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس نے چونک کر حوصلہ افزا نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ تو مجھے جمیل اختر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر چکے ہیں، میں اپنی پوزیشن کس طرح صاف کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اصل قاتل کی نشاندہی کر کے اپنے لیے سلطانی گواہ بننے کی راہ تو ہموار کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ یقین کریں میں قاتل کے بارے میں کچھ نہیں۔ میں نے اسے ٹوک دیا۔ شکار چارے پر منہ مارنے کو تیار تھا، اس لیے میں نے ڈھیل دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جمیل اختر کے قاتل سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے دانستہ جھوٹ بول کر اس کا اعتماد حاصل کرنے اور اسے مزید گھسنے کی کوشش کی، لیکن آپ مجھے یہ تو بتا سکتے کہ 4 دسمبر کو بعد از دوپہر کیا واقعات پیش آئے تھے؟ اچانک وہ انتہائی تھکا ہوا نظر آنے لگا، اس کے کندھے جھک گئے۔ اس وقت وہ مجھے پنجرے میں پھنسے بے بس چوہے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا جال آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے کہا، میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں رانا صاحب، آپ مجھے حقیقت حال بتا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر وہیں صوفے پر ڈھہ گیا اور اس کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے باہر دفتر میں آ کر ASI سے کہا کہ منشی کو لے کر تھانے چلا جائے، مجھے بھی تھوڑی دیر یہاں رکنا پڑے گا۔ ASI فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں اندر آ کے رانا کے پاس بیٹھ گیا۔
اس نے آنکھیں کھول کر اداس نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، شروع ہو جائے رانا صاحب، وقت بہت کم ہے، میں تھانے میں بہت ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میرا تو خیال ہے تھانے ہی چلتے ہیں، وہاں زیادہ مناسب طور پر بات ہو سکے گی۔ نہیں نہیں، میں آپ کو سب کو یہی بتا دوں گا۔ وہ پہلو بدل کر ہتھکڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ اسے تو کھول دیں ملک صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے اپنی ذمہ داری پر اس کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ کلائیوں کو اچھی طرح مسلنے کے بعد بولا، ملک صاحب، آپ کے ایسے میرے منشی کو گرفتار کر کے لے گیا ہے، میری دکان میں اس وجہ سے سنسنی پھیل گئی ہوگی، باہر ٹرکوں پر مال لوڈ ہو رہا ہے، کئی افراد یہاں موجود ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے ورکرز کو صورتحال کی وضاحت کر دوں، پھر ہم اطمینان سے دفتر میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے پوچھا، منشی کی گرفتاری کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کی گرفتاری کے لیے خود پولیس بلوائی ہے۔ وہ حساب کتاب میں گڑبڑ کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے رک کر کہا، اور یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں، میں اس کی طرف سے اس سلسلے میں مشکوک تو ہوں۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم بیرونی دفتر میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت ہمارے سوا وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رانا نوازش علی نے دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد ایک ملازم کو ہدایت کر دی تھی کہ ادھر کسی کو آنے نہ دیا جائے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ دروازے میں لگی شیشے سے میں باہر کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، جہاں ٹرکوں پر لوڈنگ کا کام جاری تھا۔ 4 دسمبر کو اتوار تھا۔ اتوار کو ہم چھٹی کرتے ہیں، اس لیے دکان بند ہوتی ہے، نوازش علی نے معلومات اگلتے ہوئے بتایا۔ حسب معمول اس روز بھی دکان بند تھی، لیکن دوپہر کے بعد مجھے مجبوراً دکان کھولنا پڑی۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے ایک پارٹی کا فون آیا تھا کہ ہمیں فوری طور پر 2 ٹرک گندم اور 1 ٹرک گڑ چاہیے۔ کاروبار میں دوسری پارٹی کی ضرورت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، چنانچہ مجھے دکان کھولنا پڑی۔ میرے پاس ذاتی 3 ٹرک ہیں، جن میں سے 1 ٹرک اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح 1 اور ٹرک اور چند مزدوروں کا انتظام کیا اور جلدی جلدی ٹرکوں پر مطلوبہ مال بار کروانے لگا۔ اس نے سانس لینے کے لیے ایک مختصر وقفہ کیا، پھر بات جاری رکھی۔ کوئی 3:30 بجے کے قریب جمیل اختر کو میں اپنی دکان پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے تقریباً 8 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ تبدیل تو ہو گیا تھا، تاہم میں نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ اب وہ 23-24 سال کا ایک کڑیل جوان تھا۔ میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغلگیر ہو گیا، مگر اس کے رویے میں مجھے سرد مہری اور غصیلے پن کا احساس ہوا۔ پھر جلدی اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ اس نے مجھے وہ تمام باتیں بتائیں جس کی خالہ زیبن نے میرے خلاف اس کے ذہن میں بھر دی تھی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھے اور شریفانہ طریقے سے اس کا حق اس کے حوالے نہیں کروں گا تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، برخودار، تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں، تمہاری ماسی تمہیں بہکا رہی ہے۔ دراصل اپنی بیٹی بانو کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہے۔ اسے جھوٹ بول رہی کہ کڑیا والا کی اراضی تمہارے والد مرحوم کی ہے۔ اس نے تو تمہاری والدہ کی وفات پر بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ جب تمہارے والد کا انتقال ہوا، اس وقت تم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ پھر 4 سال کی بھی نوبت ہے کہ تمہاری والدہ چل بسی۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ اس وقت تمہاری عمر اتنی نہیں تھی کہ زمین و جائیداد کے معاملات کو سمجھ سکتے۔ بعد میں تو میں نے تمہیں سب کچھ بتا ہی دیا تھا کہ وہ زمینیں دراصل میری ہی تھیں، جو میں نے تمہارے والد کو ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دی ہوئی تھی۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولا، یہ سب کچھ تو آپ میرے ذہن میں سالوں سے بھر رہے ہیں، میں نے تمہیں وہی بتایا ہے اور بتاتا رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ وہ برہمی سے بولا، آپ اور آپ کی اولادیں تو میرے والد کی زمینوں کی کمائی پر مزے لوٹتے رہے ہیں۔ وہ اس گھر میں ایک نوکر کی حیثیت سے زندگی گزارتا رہا ہوں، لیکن اب حقیقت کا مجھے پتہ چل گیا ہے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، تمہاری ماسی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ تم دوبارہ میرے پاس آ جاؤ۔ اور ہاں، تم اتنے سال تک کہاں رہے ہو؟ معمولی سی بات پر ناراض ہو کر کوئی یوں چلا جاتا ہے؟ تم تو تصور نہیں کر سکتے میں تمہارے لیے کتنا پریشان رہا ہوں کہ اب تک تم اپنی ماسی کے پاس تھے۔ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیسا فیصلہ؟ گھر کا معاملہ گھر میں نمٹ جائے یا مجھے مقدمے بازی کرنا پڑے گی؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ مقدمے بازی کی راہ بھی تمہیں تمہاری ماسی نہیں دکھائی ہوگی، آپ اس کو چھوڑے، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا، تمہاری بات کا جواب صرف اتنا سا ہے کہ تمہاری ماسی تم سے کوئی پرانی دشمنی نکالنا چاہتی ہے اور تم اس کے اعلی کار بننے کے لیے اندھے ہو گئے ہو۔ ایک ماسی کی بات نہیں، وہ میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کڑیاں والا کے لوگوں کو بھی یہی خیال ہے کہ وہ زمینیں میرے والد مرحوم کی ہیں، جن پر آپ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ اندر سے کھولا رہا تھا، مگر میں جواباً طیش میں نہیں آنا چاہتا تھا، بلکہ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ماسی کے سیر کا کوئی توڑ کر سکوں۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، برخودار، تم تو بزرگوں کا احترام بھی بھول گئے ہو۔ یہ تم اپنے تایا سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ وہ تایا جس نے تمہیں ایک باپ بن کر پالا، کھلا پلا کر جوان کیا،
پڑھا لکھا کر معاشرے کا معزز شہری بنایا، تم اس تایا کو آنکھیں دکھا رہے ہو؟ میں اس تایا کو آنکھیں دکھا رہا ہوں جس نے بری طرح بے عزت کر کے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جو میرے والد مرحوم کی تمام زمین و جائیداد پر قبضہ کر بیٹھا۔ میں نے اس پر بھی سخت رویہ اختیار نہیں کیا اور کہا، لگتا تمہاری ماسی کو گہری سازش کر رہی ہے اور گاؤں والوں کو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ پاؤں پٹھا کر بولا۔ میں اب یہاں سے سیدھا پٹواری کے پاس جاؤں گا، پھر تحصیلدار کے پاس اور جہاں جہاں بھی ضروری ہوا، مگر اب آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اب یہ تو مجھے پتہ چل ہی گیا کہ آپ سیدھے طریقے سے میرا حق واپس نہیں کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور کہا، تم ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان ہو، میں اپنی بات کی سچائی کے لیے تمہیں وہ تمام کاغذات اور دستاویزات دکھا سکتا ہوں جو مجھے کڑیا والے کی زمینوں کی مالک ثابت کرتی ہیں، پھر تو تمہارا شک دور ہو جائے گا نا۔ وہ سوچ میں پڑ کر بولا، ہاں دکھائے مجھے وہ دستاویزات، وہ دیکھنے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا، تم آرام سے دفتر میں بیٹھو، ذرا یہ کام ختم ہو جائے، پھر تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلوں گا اور تمام دستاویزات نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ میں اس گھر میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ بھڑک کر بولا، آپ شاید بھول گئے ہیں، مگر میں ماضی کا وہ شرمناک واقعہ نہیں بھول سکتا وہ دن۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا اور نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم وہاں جانا نہیں چاہو، مگر یہاں دفتر میں تو آرام سے بیٹھو، ٹرک روانہ ہو جائیں تو میں جا کر وہ کاغذات لے آؤں گا، اب تو خوش ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی کرسی پر ملک صاحب جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، میں باہر جا کر کام کی نگرانی کرنے لگا۔ مغرب کی اذان تک میں کام سے فارغ ہو گیا تو کاغذات وغیرہ لینے گھر چلا گیا، مگر جب میں واپس آیا تو جمیل اختر وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے بیٹے فیاض احمد نے بتایا کہ وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ عدالت ہی سے رجوع کرے گا۔ رانا نواز شریف بات ختم کر چکا تو میں نے کہا، جب وہ دستاویزات دیکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا تو پھر چلا کیوں گیا؟ رب جانے ملک صاحب، نواز شریف نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، لگتا ہے زیبن نے اسے میرے خلاف کرنے کے لیے کوئی ایسا تعویذ گھول کر پلا دیا تھا کہ اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ مجھے تو وہ کوئی پاگل ہی نظر آ رہا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، رانا صاحب جب آپ کاغذات لینے گھر گئے تو دکان میں کون کون تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک تو میرا بڑا بیٹا فیاض احمد تھا اور منشی تھا اور 2-4 پلے دار مزدور تھے۔ میں نے کہا، رانا صاحب وہ چھٹی کا دن تھا اور آپ نے ہنگامی حالات کے تحت دکان کھولی تھی، منشی اس دن کیسے پہنچ گیا؟ منشی کا گھر ادھر منڈی کے نزدیکی ہے، واضح شلی نے بتایا۔ میں نے آتے ہوئے راستے میں سے بھی لے لیا تھا۔ مزدور وغیرہ تو ادھر منڈی میں ہی پھٹوں پر بیٹھے مل جاتے ہیں۔ ویسے میں نے احتیاطاً اپنے گھریلو ملازم شیرو کو بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے پوچھا، شیرو آپ کے گھر میں کس قسم کی ملازمت کرتا ہے؟ وہ جی میرا ڈرائیور ہے، اس کے علاوہ فارغ وقت میں گھر کے اوپری کام بھی کر دیتا ہے۔ رانا صاحب آپ نے بتایا کہ جب آپ دستاویزات وغیرہ لے کر واپس دکان پر پہنچے تو جمیل وہاں سے جا چکا تھا، اس وقت دکان میں اور کون کون تھا؟ یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں، نواز شریف نے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پہلے والے سوال اور اس سوال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے میں نے پوچھا تھا گھر جاتے وقت دکان میں کون کون تھا، اب پوچھ رہا ہوں جب آپ کی واپسی ہوئی تو دکان میں کون کون موجود تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مزدور تو اس وقت رخصت ہو چکے تھے، میرا بیٹا فیاض احمد منشی اور شیرو وہیں موجود تھے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، شیرو تو آپ کا ڈرائیور ہے، آپ اس کے ساتھ گھر چلے گئے تھے؟ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ گھر سے دکان پر آنے جانے کے لیے میں گاڑی استعمال نہیں کرتا، فاصلہ ہی کتنا ہے، آخر ویسے بھی اتنی چہل قدمی تو کرنی چاہیے، صحت اچھی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا، منشی تو اس وقت تھانے میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ 4 دسمبر کو لوڈنگ کرنے والے مزدوروں اور آپ کے ڈرائیور شیرو سے ابھی مل سکتا ہوں؟ اور وہ آپ کا صاحبزادہ فیاض احمد کدھر ہے؟ لوڈنگ والے بندے تو ہم نے اپنا کام چلانے کے لیے ادھر ادھر سے پکڑے تھے، وہ ہمارے باقاعدہ ملازم نہیں تھے، اس لیے ان سے ملاقات تو ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور فیاض احمد تو اس وقت گھر پر ہوگا، وہ کل ہی لاہور سے آیا ہے۔ دونوں بھائی ادھر بڑے کالج میں پڑھتے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں، باری باری گھر کا چکر لگا لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے دفتر کے باہر دروازے سے جھانکا، پھر بولا، شیرو بھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھا، اب نظر نہیں آ رہا، آپ ٹھہرے میں اسے ڈھونڈتا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے دفتر کے باہر جا کر ایک مزدور کو کچھ ہدایات دیں، پھر اندر آ گیا۔ اس نے مذکورہ مزدور سے جو بات کی تھی وہ میں نے بھی سنی تھی، اس نے واقعی شیرو کو تلاش کرنے کی بات کی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مزدور نے آ کر بتایا کہ شیرو آس پاس کہیں بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے گھر کی طرف چلا گیا ہو۔ نواز شریف نے قیاس آرائی کی۔ میرے ذہن میں ایسے کی فراہم کردہ اطلاع محفوظ تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے منشی نے دفتر سے باہر جا کر ایک قداور شخص سے پراسرار انداز میں جو خسر پھسر کی تھی، وہ یہ شک تھا کہ وہ شخص شیرو ہو سکتا تھا۔
नवाजिश के बयान के मुताबिक मकतूल जमील अख्तर इसका इंतज़ार किए बगैर वहाँ से चला गया था। तो इस वक्त दुकान पर अहम अफराद मुंशी, शेरू और नवाजिश का बेटा फयाज अहमद मौजूद थे। मुझे यकीन था कि ये तीनों अफराद जमील अख्तर के कत्ल का मुअम्मा हल करने में बहुत काम के बंदे साबित हो सकते हैं और इस केस पर खासी रोशनी डाल सकते हैं। मैंने तीनों मुश्तबा अफराद को फहरिस्त में सबसे ऊपर रख लिया और राना नवाजिश अली से कहा, राना साहिब, ज़मीनों की मालकाना दस्तावेज़ात मैं भी देखना चाहता हूँ। इसके चेहरे पर इस नोयत की घबराहट नमूदार हुई जैसी किसी चोर की चोरी पकड़े जाने पर इसके चेहरे पर नमूदार होती है। मुझे यकीन हो गया कि अगर नवाजिश अली ने भतीजे का कत्ल नहीं करवाया तो इसने ज़मीनों के मामले में ज़रूर कोई बड़ा घपला किया होगा। वो जब खासी देर तक मुस्तरब नज़र से मुझे देखता रहा तो मैंने कहा, दस्तावेज़ात दिखाने में क्या कबाहत है? वो जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो कागजात यहाँ नहीं है, घर पर रखे हुए हैं। आप तो जानते हैं ऐसी अहम चीज़ों को दफ्तर में नहीं रखा जा सकता ना, यहाँ तो हर किस्म के लोग आते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ घर चलता हूँ, मैंने कहा। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है जनाब, चले अभी चलते हैं। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कहानी अभी जारी है।